اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسجد نبوی میں بے شمار صحابہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دین کی باتیں بتا رہے تھے کہ ایک شخص قبیلہ سلیم سے وہاں آیا۔ اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک میں اپنے سارے قبیلے میں واحد ہوں جس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، بتاؤ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حالت کو دیکھ کر آپ کو یہ علم تو ہو گیا ہوگا کہ میرے خاندان کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر مبارک کے حوالے سے اور ایک غریب انسان کے بارے میں جس نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین، وہ کہنے لگا کہ میرے خاندان کی کیا حالت ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اندازہ لگا لیں۔ سارے خاندان نے مل کر میرے گھر کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ ہمارے گھر کے یہ حالات ہیں کہ کچھ کھانے کو مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بھوکے پیاسے ہی دن گزار لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی غریب شخص ہوں، اگر ہو سکے تو میرے کچھ مدد کر دیجیے گا۔ اس وقت مسجد نبوی میں تقریباً کافی صحابہ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سن کر کھڑے ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کوئی ایسا بندہ ہے جو میرے غلام کو سواری دے سکے؟ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس شخص کو کپڑے دے سکتا ہے؟ یہ بات سن کر قبیلہ سلیم بندہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے، میرے گھر والے بھوکے ہیں، مجھے راشن چاہیے، اگر ہو سکے تو مجھ کو کچھ کھانے پینے کو دے دیا جائے تاکہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں اور گھر والوں کو کھلا سکوں۔ اس بندے کی بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کوئی بندہ ہے جو اس بندے کو کھانا کھلائے اور اس کو کچھ دنوں کا راشن بھی دے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر سب خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جاتے ہیں، جس گھر سے کوئی بھی سواری کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، جس گھر میں فرشتے بھی بڑے ادب کے ساتھ دستک دے کر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو ساتھ لے کر بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ گھر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ بیٹی میں ہوں سلمان۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کافی بھوک ستا رہی ہے، لیکن وہاں موجود صحابہ کرام کے گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں اس شخص کو آپ کی چوکھٹ پر لے کر آیا ہوں۔ آپ اسے کھانا کھلایا اور ساتھ میں کچھ اناج بھی عطا فرمائیں۔ بی بی سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ فاقے تو میرے گھر میں بھی 3 دن سے ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کمرے میں جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر حضرت سلمان فارسی کو دے کر فرماتی ہیں، چچا جان، اس چادر کو چھپا کر سامنے یہودی کے ہاں فروخت کر دیں، اس کی جو قیمت آپ کو ملے گی اس سے اس کے بندے کو روٹی کھلا دینا اور اناج بھی لے دینا۔
حضرت سلیمان فارسی چادر کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ چچا جان، اس چادر کو کوئی عام چادر نہ سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو میرے بابا نے مجھ کو شادی کے وقت میرے سر پر دی تھی۔ میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بیٹی، آج یہ چادر میں تیرے سر پر رکھ رہا ہوں، اس کے بعد قیامت والے دن تیرے سر پر چادر رکھوں گا۔